السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیڈرل بی ایریا، بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں۔ آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین، اللہم آمین۔ الحمدللہ ہم اب یعنی کہ جو شارٹ کورس کا تکمیل کا مراحل ہے اس میں پہنچے میں 6-7 کلاسیں اور ہیں صرف، اور اس وقت ہم جو ہیں ابواب مزید فی ابواب ثلاثہ مزید فی پڑھ رہے ہیں، جس میں یہ ہے کہ قرآن کے مزید وہ کھلتے ہیں، اور اس کے کرنے کا مقصد یہ کہ مزید اس میں ہر کیفیت کا الگ الگ مفہوم سمجھانے کے لیے یہ باب جو ہے ثلاثہ مزید فی پڑھا جاتا ہے۔ اور اس میں بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھتے شاید پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہماری چونکہ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، بیشتر آپ انا ایسے کہیں گے کہ یہ تو ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے یہ آسان بھی ہے، اور بس اس کا یہ ہے کہ ایک طریقہ میں پتہ چل جائے گا کہ اس کے کس وزن پہ یہ حروف آتے ہیں، تو اس کا کیا معنی، نوعیت، کیفیت پتہ چلتی ہیں۔ جیسے بادل کے نام عربی زبان میں کئی ہیں، ایک بادل جو برسنے والا ہے، ایک بادل جو عذاب لانے والا، ایک بادل فصلوں کو تیار کرنے والا، مختلف اس کے بادلوں کے نام ہیں، لیکن یہ کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہر کے انداز، نوعیت کے حساب سے اس کی کیفیت ہو جاتی ہے، اور بڑی وسیع زبان ہے آپ دیکھیں، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک لفظ اور ایک قرآن میں بارہا استعمال کیا گیا ہے، اور یہ بھی اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بعض پورے قرآن میں وہ لفظ جو ہے ایک مرتبہ آیا ہے۔ بہرحال چلیے، ہم پچھلی دفعہ اپنی کلاس میں پڑھا تھا ثلاثہ باب ثلاثہ مزید فی ہے۔ باب ثلاثہ ایک اور میں وہ کر دوں، میں نے جیسے بتایا تھا کہ فعل کے جو ہے 3 حرف کے فعل ہوتے ہیں، یعنی 99% 3 حرف کے فعل ہوتے ہیں۔ اس وقت جو وہ 3 حرف ہوں گے، لیکن اس میں مزید تھوڑا سا اضافہ کیا گیا ہے، جو اس میں ایک بھی لفظ بڑھ سکتا ہے، 2 بھی بڑھ سکتا ہے، 3 بھی بڑھ سکتا ہے۔ اس کی بڑھنے سے اس کی کیفیت، نوعیت اور اس کی جو مانگ ہے وہ مختلف ہو جائے گی۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، ہم نے پچھلی دفعہ کون سا پڑھا تھا؟ افعالہ، باب افعال پڑھا تھا۔ باب افعال بھی اس کی کام یہ تھا کہ جو لازم فعل ہوتا ہے اس کو یہ متعدی بناتا ہے۔ کیا ہے کہ لازم جو فعل ہوتا ہے اس کو متعدی بناتا ہے، تو متعدی بنانے کا، لیکن اس میں یہ ہے کہ متعدی جو بناتا ہے اس میں کیفیت یہ ہے کہ ایک بار بناتا ہے۔ میں نے پچھلی بار مثال بھی دی تھی کہ عالمہ، اس کا روٹ ہے 3 حرف کا عالمہ۔ عالمہ مانے اس نے جانا۔ ایک آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کو پتہ چلا کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایئرپورٹ کا راستہ ہے، یہاں سے جائیں گے تو کسٹم ہوگا، وہ بورڈ لکھا ہوا ہے، آپ نے دیکھتے ساتھ پہچان لیا۔ آپ نے بس ایک دفعہ جانا اس کو، آپ نے عالمہ آپ جان گئے۔ اب آپ کو کسی کو بورڈ کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ دوبارہ جب آئیں گے تو سیدھا اس طرف جائیں گے اور چلے جائیں گے جب کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہ جو باب افعال میں ہے، یہ باب افعال میں جو ہے، اس میں جو ہے لازم فعل کو، یہ لازم فعل تھا جس کو میں بتایا آپ کو، لازم فعل کو متعدی بناتے ہیں، یعنی وہ خود کام خود نہیں کر رہا، وہ کام دوسرے سے کرا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہم باب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے باب تفعیل۔ باب تفعیل کا کام بھی یہی ہے کہ لازم فعل کو متعدی بناتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ جب یہ بھی
लाजिम से मुत्तदी बनाता है और ये भी लाजिम से मुत्तदी बनाता है, तो फ़ायदा क्या कि दो फ़ेल को हम पढ़ें? नहीं, इसमें फ़र्क है असल में। जो बाब अफ़ाल है इसमें एक बार बताया जाता है, किसी अपनी जो काम किया जाता है एक बार काम किया जाता है, ठीक है। लेकिन बाब तफ़ील जो है, आप ये जब उसके अल्फाज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुस्तकिल चलता रहता है। ये उस जो अपने मफूल से ये काम कराता रहता है। इसमें एक मफूल भी हो सकता है, दो मफूल भी हो सकता है, ये मफूल इसका काम करता रहता है और वो काम जारी रहता है, एक अरसे तक जारी रहता है। बहुत दफ़ा तो ये ख़त्म ही नहीं होता। तो आइए इसका पहले तो कैफियत पढ़ लें कि बाब तफ़ील पे बहुत से ऐसे हैं जिसको मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा था कि हमारे उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। बाब तफ़ील, तफ़ईल। अब ये देखिए, तफ़ईल, तालीम, उर्दू हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तदरीस, तस्दीक, तस्लीम, तदबीर, तस्बीह, कहते हैं ना हम तस्बीह करें। तब्दील, ये देखें तफ़ईल सब है ना उसकी मिलते हैं। तरसील, तफ़हीम, तरगीब, और बहुत से हैं। आपके जहन में अब और भी बहुत सवाल जो आए होंगे, यानी कि लफ्ज़ आए होंगे, वो हैं, मजीद हैं, मजीद आ सकते हैं इस बाब में। असल में हर बाब को हम देखते हैं कि जो पहला सीगा होता है वो माजी का होता है, और वो उसमें जैसे हमने आलिमा कहा था, तो आलिमा जो है उसके अंदर मुज़क्कर वाहिद जो है, गायब का मुज़क्कर वाहिद छुपा होता है। इस तरह जब हम बाब अफ़ाल मजीद फी भी पढ़ते हैं तो पहले हम जो है क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि क्या, पहला देखते हैं कि माजी का पहला हरफ कैसे बनेगा, जो इजाफा हुआ है वो कितना हुआ है। इसमें भी जब हम देखेंगे कि इसमें एक हरफ का इजाफा हुआ बाबा माजी जो है पहले माजी में अबाब सलासा मजीद के बाब तफ़ील के माजी जो है वो लिखते किस तरह है कि वो उसमें एक लफ्ज़ का इजाफा हुआ है। ये देखने में लग रहा है तीन लफ्ज़ है, लेकिन ये ऐन जो शद्दा पड़ा हुआ है जिसे उर्दू में तशदीद कहते हैं, ये दो दफ़ा पढ़ा जाता है। फ़अला, तो इसका मतलब चार है। उससे पहले भी जो था, यहाँ पर देखें, ये माजी का जो माजी मारूफ जो था, अब आला था किसका, बाब अफ़ाल का, ठीक है। और इसमें फ़ायदा ये है कि बाब तफ़ील जो नाम है वो मसदर रहता है। इसका इस इन फेल के हरूफ का मसदर जो है बाब तफ़ील के नाम पे होगा। जितने तफ़ील की वो होंगे वो बाब तफ़ील के नाम पे होंगे। इसी तरह बाब अफ़ाल जो है तो उसके मसदर जो है तमाम तमाम जितने भी अबवाब सलासा मजीद फी के माजी के हरूफ आएंगे उसमें उनके मसदर जो होगा वो अफ़ाला के वज़न पे होगा। सिर्फ फ़र्क ये है कि हम बहुत से जगह लिखते हैं लोग अफ़ाला वज़न रखते हैं, अफ़ालुन जो कहना चाहिए। इसमें असल में मसदर जो है वो इसमें होता है, इसमें मसदर होता है। मसदर उसे कहते हैं कि वो काम जिसमें मुद्दत नहीं पाई जाती हो, टेंस नहीं पाया जाता हो, यानी उसमें माजी नहीं होगा, वो मज़ारे यानी वो फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस नहीं होगा। तो वो होगा जैसे जैसे अखराजा, वो दाखिल हुआ। इसका जो है अखराजन, दाखिल होना, ठीक है, दाखिल होना को अखराजन, ठीक है। अखराजन निकालना, सॉरी, अखराज के माने निकालना, खरूज माने निकालना। इसमें नहीं, जब देखें इसमें जाहिर हो रहा है अखराजा, इसका जो है इसमें अलीफ का इजाफा हुआ है, तो इसका जो वजन होगा अप आला के वजन पे होगा। अप आला अखराजा। अखराजा माने उसने निकाला,
اس نے نکالا، کسی کو نکالا میں نے خود نہیں نکلا، اس نے کسی کو نکالا. اخرجا، اخرجا ان دونوں نکالا، اخرجو ان سب نے نکلا، اخرجت اس عورت نے نکالا، اخرجتا ان دو عورتوں نے، اخرجنا ان سب عورتوں نے نکالا، اخرجات اخرجتا تو نے نکالا، اخرجتما تم دونوں نے نکالا، اخرجتم تم سب نے نکالا، اخرجتی تم عورت نے نکالا، اخرجتما تم اخرجتنا تم، اخرجتو میں نے نکالا، اخرجنا ہم نے نکالا. ٹھیک ہے، اس طرح انزلنا کا اور وہ سارا جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو باب تفعیل میں جو اس کا وزن آتا ہے وہ ماضی کا جو ہوتا ہے، ہم کرتے یہ ہے کہ فعل ماضی، فعل مضارع اور اس میں مصدر پڑھتے ہیں. تو فعل ماضی جو جس وزن پہ بنے گا اس کا ہے فعالا. فعالا مانے وہ کام کرتا ہے، اس نے کام کرایا کسی سے، اس نے کام کرایا کسی سے. ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں جو کیفیت ہے اس کا کیفیت بھی دیکھ لیں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں ایک کیسے جا ایک کام جو ہے نا اس میں کیفیت یہ ہوتی ہے بتدریج چلتا ہے، ایستے ایستے چل رہا ہوتا ہے، ڈیلی بیسس پہ چل رہا ہوتا ہے. ایک جو ہے فعالہ جو ہے اس بیس پہ چلتا ہے کہ آپ اس کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، بار بار جو کام کرتے ہیں. جیسے ضربا میں ضربا مانے مارا، لیکن ضربا میں کہتا ہوں تو بار بار مارا، بار بار مارا خوب، ایسے یعنی کہتے ہیں. اور اس کا اگر وہ بنے گا جیسے اس کا وہ بنائیں گے تو افعالہ کے اس میں ہوگا اضربن. اضربن مانا اس کو یعنی جو حساب تھا اس حساب سے مارا، میں ایک ہی دفعہ مارا یہ نہیں ہے. اور ضربا جب ہوگا، جب اس کا ہوگا تضربو جو ہوگا تو اس کا مطلب مستقل مارا جا رہا ہے، اس کو روز مارا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو فعل ماضی جو ہے اس کا فعالہ، فعل ماضی فعالہ یفعلو تفعیلا، فعالہ یفعلو تفعیلا. پھر بار بار دوہرائیے اس کو، فعالہ یفعلو تفعیلا. اب اس وزن پہ فعالہ پہ وزن پہ عین کلمہ دو دفعہ ہوگا. اس میں جتنے بھی ہے عین کلمہ دو دفعہ ہوگا. زے عین کلمہ یہاں پہ زے ہے دو دفعہ ہوگا، بے کلمہ عین کلمہ ہے یہاں پر دو دفعہ ہوگا، یہاں عین کلمہ لام ہے دو دفعہ ہوگا، یہاں ذات عین کلمہ ہے دو دفعہ ہوگا، یہ دال ہے یہ دو دفعہ ہوگا. تو تجدید لگا ہے جب بھی ہم اس کو بنائیں گے ماضی تو اس کو دو دفعہ نصب کے ساتھ یعنی کہ زبر کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے. تو فعالہ اس کو دو دفعہ جزم سے فعالہ، فعالہ یفعلو، 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 یفعلو. اور مصدر کیا ہوا تفعیلا، تفعیلا. ٹھیک ہے. ادھر اور اس کا ایک اور بھی ہوتا ہے، دو ہوتا ہے اس کا، اس میں مصدر جو ہے تفعیلتن بھی کہتے ہیں اس کو، دو اس میں آتا ہے لیکن زیادہ تفعیلن استعمال ہوتا ہے اور تفعیلتن کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب سمجھ گئے. اب دیکھیے فعل ماض ہے. اب میں کہتا ہوں اگر عالمہ، عالمہ ہے یہاں پہ عالمہ کو لکھ کے عین یہاں عین لکھا، عین لام میم، کیا یہ ہوا علمہ. علمہ مانے اس نے سکھایا، علمہ مانے اس نے سکھایا، کسی کو سکھایا نا، متحد تھا. عالمہ مانے جانا اس نے، پتہ چلا تو اس کو خود ہی پتہ چلا، خود ہی اثر ہوا، اسے پتہ چلا وہ چلا گیا. اسی پہ مفعول کا اثر ہوتا ہے. تو اب یہ جو علامہ کا ہے تو
اس کو بتایا، اس کو سکھایا، ٹھیک ہے. علمہ اس کو سکھایا. یعلمو اس کو سکھاتا ہے یا سکھائے گا. یعلمو اس کو سکھاتا ہے یا سکھائے گا. تعلیمن ہم اگر اس کو نا ہم اگر رفع میں کہیں تو تعلیم، لیکن ہم اس کو کیونکہ نصب میں کہتے ہیں اس لیے تعلیمن. لیکن اس وجہ تفعیل کے وزن پہ کیا ہوگا؟ تعلیم. تو آپ کی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ فعلا یفعلو اور یہ. اگر آپ کو کوئی ایسا لفظ بنتا ہے جیسے عالمہ ملا ہے تو آپ یہ یاد رکھیں علامہ یعلم تعلیمن. آپ کے ذہن میں ہونا ہے، پورا مفہوم آپ کے ذہن میں ہے کہ تعلیم کس طرح دی جاتی ہے. تعلیم روزانہ دی جاتی ہے اور وہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، بتدریج دی جاتی ہے، روزانہ آگے بڑھا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے. تو آپ چاہیں تو باب تفعیل کا کیا رکھیں؟ علامہ یعلم تعلیمن. علامہ یعلم تعلیمن یاد کر لیں ایک طرح یہ. ٹھیک ہے. اب آئیے ذرا ہم بناتے ہیں. یہاں پر یہ ہے عین لام میم. یہاں رکھیں عین لام میم علامہ. اس کی جو ہم گردان بنائیں گے تو علامہ، علامہ، علمو، علمت، علمتا، علمنا، علمتا، علمتما، علمتم، علمتی، علمتم تما، علمتنا، علمتو. یعنی میں سیکھتا ہوں، سیکھ رہا ہوں، میں سیکھتا ہوں یا ہم سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یعلمو کو بھی کر دیں یعلمو، یعلمانے، یعلمونا، تعلمونا، تعلمانے، یعلمنا. پھر یعلم، تعلمہ، تعلمانے، تعلمنا، تعلم، تعمل، تعملو، تعمل، 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 تعمل لو، تعمل لانے، تعمل لونا. ایک دفعہ اٹک رہا ہے یہاں پہ اس لیے تو امل یہاں پہ کر کے دیکھیں. جو امل لو، جو املو، اب یہ لانے ہو جائے یوم لانے، یوم لونا. ٹھیک ہے. تو تو اللی، تو اللی، تو اللی منہ، تو اللیمونا. ٹھیک ہے. تو یعلمونا، یعلمنا، تعلمو، تعلمانے، تعلمونا، تعلمینا، تعلمانے، تعلمنا. اور الف سے وہ مل، یہ ہوگا وَمِلُّ، وَمِلُّ، نُعَمِّلُ. یعنی ہم سیکھتے ہیں اور ہم سیکھ رہے ہیں. ہم سیکھتے ہیں یا میں سیکھتا ہوں اور ہم سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اصل میں تھوڑا سا آج تھوڑا طبیعت وہ بھی ہے، اس لیے تھوڑا سا آواز میں وہ تیزی نہیں آ رہی. اچھا، تو یہ ہو گیا یعلمو. اور اس کا جو بنے گا ماضی مجہول بنے گا. ماضی مجہول جو ہم لوگ بناتے تھے یہ فویلا ثلاثہ مجرد کا فویلا بناتے تھے. تو اس میں جو بنے گا یہ لام جو ہے عین کلمہ ہے، 2 دفعہ کریں گے. وہ یہ کون سا تھا؟ عین رکھ کے دیکھتے ہیں نا. عین علما، علما. ٹھیک ہے. علما. اور یہ ابھی تو یہی پڑھ رہے نا علما. اور اس کا مصدر کیا ہوگا؟ یو این لام میم. یو علمو. یو علمو یہ کون سا؟ مضارع مجہول، مضارع مجہول. ٹھیک ہے.
اب اس میں فائل بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ این لام میم. اس کو خود پڑھیں آپ استعمال کرتے ہیں. یہ فائل ہو گیا، اس میں فائل میم لگا کے اس میں فائل بنتا ہے. پڑھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ پھر سے پڑھیں. معلم. معلم آگے رک جائے تو معلم. یہ معلمون ہو گیا معلم. ٹھیک ہے آگے بڑھیں. امر جو ہوگا کس طرح ہوگا؟ یہ الف اس کا کیا تھا مطلب کیا؟ این لام علم. تو سکھا. علم مانے تو سکھا. ہاں لا اس کو پڑھیے. لا تعلم تو مت پڑھ. لا تعلم تو مت سیکھ. علم تو سیکھ. اور منع کریں گے تو یہ پہلے نہیں ہوتا ہے. لا تعلم تو مت سیکھ. اور اس کا کیا ہوگا؟ اس کو پڑھیں تعلیمن. اور یہاں رک جائیں تو تعلیم. اردو میں استعمال کرتے ہیں آپ تعلیم. تعلیم کے جو مصدر ہے تعلیم، اس کے معنی سکھانا. سکھانا، پڑھانا. ٹھیک ہے، تربیت کرنا. تعلیم. ٹھیک ہے، اس میں دیکھا آپ نے کہ کتنے حرف تھے. جیسے خاص طور پہ یہ تعلیم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. لا تعلم یہ تو ہے، لیکن علم تو معلم سکھانے والے کو کہتے ہیں معلم. یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اور یہ علمہ